تو 3 پروسیجر ہوئے صفائی کے. ایک تو ہاتھ سے یوں ختم، ہاتھ گھماؤ، میرر صاف ہو گیا. ایک صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ پانی اور پھر اس کے بعد اس کو صابن سے دھو، تب جا کر کے وہ صاف ہوگا. تیسرا آگ میں ڈال کر صفائی کی جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے. اب اس میں اگر کوئی بندہ مومن سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اور مانگنا ہی چاہیے، اس مہینے میں غفلت نہ برتنا. ایک اور حدیث شریف میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کی سمجھ میں اور اچھی طریقے سے بات آئے گی. اس مہینے میں غفلت مت برتنا، اس مہینے کو غفلت میں مت گزارنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے کے رکھتے تو وہ ماہ شعبان المعظم کے رکھتے، اور بہت پسند تھا سرکار کو ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھنا. کیوں پسند تھا میں حدیث میں آپ کو پیش کروں گا. تو اس مہینے میں پاک ہو جاؤ. اور اس مہینے میں ایسا ہے کہ ادھر توبہ کی، اور توبہ کے ساتھ چونکہ ہمارا میرر جیسا میل نہیں ہے، ہمارے دل پر میرر کی طرح تھوڑی سی مٹی نہیں لگی کہ صاف کرتے، بلکہ ہمارا دل تو گناہوں کے دھبوں سے اتنا آلودہ ہو چکا ہے، اتنا آلودہ ہو چکا ہے. ہر کوئی بندہ اپنی کیفیت کو خود زیادہ جانتا ہے، تو اس کو تو پانی اور صابن سے بھی صاف کیا جائے تو نہ ہو. اتنا دل ہمارا گندا اور ہمارا وجود گندا ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی اس کریم کا کرم ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ توبہ کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیتا ہے، اور گناہ کو یاد کر کے جیسے ہی وہ رو پڑا اور اپنے رب سے اس نے معافی مانگتے مانگتے آنسو بہا دیے اور آنسوؤں کے قطرات گرنے شروع ہوئے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا. اس لیے اس ماہ مبارک میں رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگو. میں صرف رسمی طور کی بات نہیں کرتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یوں ہاتھ اٹھایا اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، ایسا نہیں. رو، آنسو بہاؤ. اور جب کوئی آنسو بہاتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے کہ اس بندے کو احساس ہو گیا کہ اس نے میری نافرمانی کی ہے، اس بندے کو احساس ہو گیا کہ اس نے میرے خلاف زندگی گزاری ہے. یہ بندہ اپنے مجرم ہونے کا اقرار کر رہا ہے. خدا کی قسم اب تو مسلمانوں کا میں نے حال دیکھا ہے، میں تو کبھی کبھی گھبرا جاتا ہوں کہ یا اللہ اتنا دل مسلمانوں کا سخت ہو گیا کہ آنسو نکلتے ہی نہیں. اور اس کو لوگ بہادری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اپنا دل تو بہت سخت ہے بھائی، اپنوں کو تو دیکھ کر کسی کو کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ، کیا تم سخت دل کو لے کر بیٹھے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کا بدبخت ہونا اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھ بہنے سے رک جائے. جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں وہ خود کو ہوشیار نہ سمجھے. حضور فرماتے ہیں کہ اس کے شقی ہونے میں اور بدبخت ہونے کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سارے انبیاء روتے رہے، سارے اولیاء روتے رہے، ان کی عبادتوں کے باوجود بھی ان کی آنکھیں تھمنے کو نام نہیں لیتی تھی، وہ آنسو بہاتے ہی رہتے تھے. بلکہ فاروق اعظم تو اتنا روتے تھے کہ آنکھ کے قریب باقاعدہ نشان ہو گیا تھا، اتنا روتے تھے. اور اس قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. آفٹر چینل دیکھتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں، خوب موج مستی کرتے، سمجھتے ہیں دنیا کے اندر عیش موج کر کے جی لو، کہاں مرنا ہے دیکھا جائے گا مرنے کے بعد. میں آسان نہیں ہے مرنے کے بعد دیکھنے کا تصور. جب وہ پوچھنے پر آئے گا تو بندے کی حالت خراب ہو جائے گی. ڈرو، رو، آنسو بہاؤ. اور قرآن نے رونے کا ہی کہا. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہنسو کم اور رو زیادہ. یہاں رونے کا نام و نشان. تو رو. میں مدینہ منورہ جا رہا تھا ابھی 2-3 ہفتے پہلے، تو مکہ مکرمہ سے میں جب نکلا مدینہ منورہ کی طرف تو میں نے میرے استاد گرامی کو فون کیا کہ حضرت مکہ شریف سے نکلا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، دعا فرمائیں مقبول حاضری نصیب ہو جائے. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو بس کوشش کرنا کہ حضور کے روزے کے سامنے کچھ آنسو نکل جائیں، کچھ آنسو نکل جائیں اور دل سے نکل جائیں. اس لیے کہ مقبول حاضری کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بارگاہ رسول کے اندر آنسو نکل جائے. اور پھر جو آگے فرمایا اسے سنیے. ارشاد فرماتے حضور کسی کا آنسو دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے. ادھر آنسو نکلے اور ادھر پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش آ گیا. تو جب سرکار آنسو نہیں دیکھ سکتے تو مولا کیسے آنسو دیکھ سکتے؟ یہ رونا ہی نہیں. اس ماہ مبارک میں رو رو کے اپنے کو پاک کرو. یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے، یہ پاک کرنے والا. اور ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں، شاید کہ یہ حدیث مبارکہ آپ کے دل و دماغ کو اور معطر کر سکے اور آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب لا سکے.
یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو شعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے دیکھتا ہوں۔ حضرت اسامہ ابن زید نے حضور سے عرض کیا کہ سرکار میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ شعبان میں بہت زیادہ آپ روزے رکھتے ہیں۔ کس سے پوچھا؟ جواب دیجیے، آپ بولیے، زور سے بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اس لیے کہ یہ بھی یاد کرانے کا اور سکھانے کا ایک طریقہ ہے کہ پوچھو، آدمی جواب دے گا تو بات یاد رہے گی۔ کس سے حضرت اسامہ ابن زید نے پوچھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کیا پوچھا کہ سرکار میں آپ کو شعبان میں سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے دیکھتا ہوں۔ تو اب آقا نے کیا فرمایا، غور سے سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ یہ حضور فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان المعظم۔ اور ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں جو سید المعصومین ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کے پیش ہونے کا مہینہ ہے، تو سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ پتہ چلا یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اب یہاں پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے اس ماہ مبارک کو وہی کھیل کود، کھانے پینے، لغو و لعب، غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ کوئی احساس نہیں، نہ اعمال کے پہنچنے کا احساس، نہ دفتر کے کھلنے کا احساس۔ میری ایک کلپ آپ سنیں گے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کیا دعا کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن سے حضور قرآن سنتے تھے، اور حضرت عمر ابن خطاب وہ ہیں جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ یہ لوگ ماہ شعبان کی 15ویں شب کس طرح سے دعا کرتے تھے؟ بالکل ہمیں نہ بڑی رات کی فکر ہے نہ بڑے دن کی فکر ہے۔ جمعہ ہے نا، بڑا دن ہے آج کا، قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ ذرا دیکھیے 2 رکعت کے سلام پھیرتے بھاگم بھاگ جلدی سے نکلیں جلدی مسجد سے اور بس ٹینشن فری ہو جائے۔ العیاذ باللہ، کوئی شوق نہیں، کوئی عبادت کا ذوق نہیں، سمجھتے جانا ہی نہیں ہے اس دنیا سے۔ جائیں گے تو جتنا مال جمع کیا ہے سب لے کے، کچھ لے کے نہیں جاؤ گے، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ جتنی نیکیاں ہوں گی اللہ نے وہ قبول کر لی تو وہ ساتھ جائیں گی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ پاک کرنے کا مہینہ، اس میں پاک ہو جاؤ۔ ہم سب کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پاک ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کریں۔ حضور کثرت سے روزے رکھتے، اگر آپ سے بھی ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، ورنہ 3 روزے تو کثرت کے اندر شمار کر لیے جاتے ہیں۔ کثرت کا اطلاق 3 پر بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ نے 13، 14، 15 شعبان کے بھی روزے رکھ لیے تو یہ کثرت کے اندر شمار ہو جائے گا۔ لیکن بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں۔